بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وافضل الصلاة واتم التسلیم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ علم نبی کی میراث ہے، اور جس کو جتنا علم ملا اس نے اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں سے حاصل کر لیا۔ قبلہ فضیلت الشیخ شہزادہ غوث پاک آل نبی اولاد علی ڈاکٹر سید عبدالعزیز الخطیب الحسنی الجیلانی کے کاشانے دمشق نبیوں کی زمین شام میں آج حضرت سے میں نے ایک سوال کیا کہ حضور آپ نے اپنی ساری زندگی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہاتھوں نے ساری زندگی قلم چلایا، تو قرآن، حدیث، فقہ، اصول، تفسیر، تاریخ، سیرت، منطق، فلسفہ یہی لکھتے رہے، اور اگر ان بزرگوں کا منہ کھلتا ہے کوئی بھی لفظ جو غیر ضروری ہے کبھی بھی ان بزرگوں کی زبان سے ادا نہیں ہوتا، مختصر گفتگو اور یا پھر فرمان الہی یا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ساری زندگی سناتے رہے۔ دنیا بھر میں آپ کے طلبہ جو ہے آج دین کی خدمت کر رہے ہیں، حضرت نے جو ان کو تیار کیا۔ معہد تہذیب و تعلیم الشرعی جو دمشق میں ایک ایسے مقام پر موجود ہے کہ جس کے دائیں طرف سلطان نور الدین زنگی کا مزار ہے اور اس کے بائیں طرف سلطان صلاح الدین ایوبی کا مزار ہے، بیچ میں حضرت کا یہ عظیم ادارہ جس میں تقریباً میرے خیال میں نے خود بھی وہاں سے پڑھا، 45 سے زیادہ ملکوں کے طلبہ سن 2012 سے پہلے تک وہاں پڑھا کرتے تھے، جنگ سے پہلے۔ تو حضرت سے ابھی میں نے پوچھا، حضرت آپ نے کتنی کتابیں تحریر فرمائیں؟ پورا پاکستان اور پاکستان سے پھر اٹھنے والی یہ صدا اور دمشق سے آنے والی یہ ہوا علم کی پورے جہاں میں آج چھا چکی ہے، اور لوگ بڑی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں قبلہ شہزادہ غوث پاک فضیلت الشیخ سے۔ حضرت آپ نے کتنی کتابیں تحریر فرمائیں؟ آئیں حضرت کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور حضرت سے پوچھتے ہیں کہ علم کا یہ سمندر کتنے رازوں کو اپنے سینے میں چھپائے بیٹھا ہے، کتنا وہ علم اس دماغ کی جو میموری ہے اس میں ہوگا۔ یہ وہ میموریاں ہیں کہ شاید موبائل اور لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر کی میموری میں بھی وہ علم نہیں آ سکتا جو اللہ نے اپنے محبوب کی اس آل کو اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے عطا کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعليكم السلام والرحمة والإكرام. كيف حالكم سيدي؟ الحمد لله. سيدنا اليوم نحن في برنامج خاص لإخواننا ولأحبابكم. سيدنا أنتم يعني طول العمر كان القلم بيدكم الحمد لله. وأنتم تكتب. كم تأليف ألفتم سيدي؟ كم كتاب؟ الفقير من الله علي به. میں نے حضرت کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور آپ نے ساری زندگی جو ہے وہ قلم آپ کے ہاتھ میں رہا، تو کتنی کتابیں آپ نے تحریر فرمائیں؟ حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ کا مجھ پر فضل ہے، اللہ کا احسان ہے مجھ پر۔ نعم، 125 مؤلفة. میں نے 125 کتابیں مختلف موضوعات پر تحریر کی ہیں، طبع منها 90 اور ان میں سے 90 میری کتابیں چھپ چکی ہیں، ولله الحمد. الحمدللہ۔ وكتبي بشارة أبي. اور میری یہ تمام تصانیف حقیقت میں میرے والد کی خوشخبریاں بشارتیں ہیں۔ الفقير كنت أخدم والدي 5 سنوات وهو في الفراش. اللہ اکبر۔ میں اپنے والد کی اس دعا کی وجہ سے آج اتنی کتابیں لکھ سکا۔ میرے والد جب اپنے آخری زندگی کے ایام تھے تو وہ اپنے بستر مرگ پر تھے، میں نے 5 سال ٹوٹ کر اپنے والد کی خدمت کی تھی، میرے باپ نے مجھ کو دعائیں دیں، اللہ نے میرے ہاتھوں سے اتنی کتابیں لکھوا دیں۔ في يوم وفاته نام سیدھی۔ بشرني. اور جس دن میرے والد کا انتقال ہوا، میرے والد نے مجھ کو اس دن یہ بشارت سنائی۔ قال لي إنا فتحنا لك فتحا مبينا. اور قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی میرے سامنے کہ بے شک
اے محبوب ہم نے آپ کے لیے روشن فتح رکھی ہے ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تاکہ اللہ تعالیٰ لے جائے آپ کے سبب آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو، ويتم نعمته عليك، اور وہ رب پوری کرے گا اپنی نعمتوں کو آپ پر، ويهديك صراطا مستقيما. اور رب ذوالجلال آپ ہی کے سبب سب کو صراط مستقیم عطا فرمائے گا۔ تحققت هذه البشارة بالمستوى العلمي والعملي الذي أكرمني الله به. تو میرے والد کی اس وصال والے دن کی اس بشارت کا مجھ پر یہ اثر ہوا کہ اللہ پاک نے مجھ کو علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی اپنے والد کے فرمان اور قرآن کی اس آیت کے مطابق رب ذوالجلال نے مجھ کو عطا کر دیا۔ تخرجت من الجامعة، میں یونیورسٹی سے فارغ ہوا، أكرمني بالدبلوم، پھر میں نے ڈپلومہ کیا، ثم بالماجستير، پھر میں نے اپنا ماسٹر مکمل کیا، ثم بالدكتوراه. اور اس کے بعد پھر میں نے ڈاکٹریٹ مکمل کیا۔ هذا من ناحية العلم الدنيوي. تو یہ تو دنیا میں جو ہم نے علوم حاصل کیے جامعات يعني. یونیورسٹی میں، ثم ألهمني، أكرمني بهذه التآليف. اور اپنے ان علوم کو مکمل کرنے کے بعد اللہ پاک نے مجھ کو یہ توفیق بخشی کہ میں پھر لکھنے کی طرف آیا، تو میں نے پھر یہ ساری کتابیں لکھ ڈالی۔ الفقير من الله عليه فألفت 7 موسوعات علمية. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا یہ احسان ہے مجھ پر کہ میں نے 7 انسائکلوپیڈیا میں نے لکھے۔ موسوعة الحديث ماشاء اللہ، الشريف، ماشاء اللہ، یہ میرا انسائکلوپیڈیا ہے جو حدیث شریف کا ہے، 3 مجلدات، یہ 3 جلدوں پر ہے۔ 10,000 حديث صحيح وحسن. میں نے اس میں 10,000 صحیح اور حسن حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ یہ حضرت کی جو انسائکلوپیڈیا علم حدیث کا، میں صرف حضرت کے چاہنے والوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کے صفحے کتنے ہیں۔ میرے پاس جو ہاتھ میں 921 صفحے اس کی جو فہرست کے ساتھ ہے، 921 صفحے پر حضرت کا یہ انسائکلوپیڈیا ہے علم حدیث پر، اور یہ پہلی جلد ہے، اور اس کی 2 جلدیں اور ہیں، وہ بھی اسی طرح ضخامت کی ہیں، تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ اور قبلہ بزرگ نے جیسے فرمایا کہ 10,000 صحیح اور حسن حدیثوں کو میں نے اس میں جمع کیا ہے۔ ثم كتبت في العقيدة. اور اس کے بعد پھر میں نے دوسرا جو اپنا موسوعہ تحریر کیا وہ ہے علم عقیدہ، عقیدے پر یہ حضرت کا موسوعہ ہے، 5 مجلدات، اور اس کی 5 جلدیں ہیں۔ شرحت فيها عقيدة أهل السنة والجماعة. اور اس میں نے شرح کی ہے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی، من الألف إلى الياء. الف سے لے کر یا تک، اور اس کی 5 جلدیں ہیں۔ اچھا، اگر اس کے بھی ہم صفحات کو دیکھتے ہیں تو هذا 1 من 5. اس کے صفحات جو یہاں پر بن رہے ہیں وہ ہیں 1666، 1666 صفحوں پر یہ ایک جلد ہے، اور ایسی 4 جلدیں اور بھی ہیں۔ ثم أكرمني الله بإصدار الدروس التي ألفها المحدث الأكبر للديار الشامية. اور اس کے بعد پھر میرا یہ ایک اور انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں نے محدث شام کے جو درس تھے ان کو میں نے اس میں جمع کیا ہے۔ الشيخ محمد بدر الدين الحسني، سیدنا شیخ بدر الدین حسنی، جو پورے سرزمین شام، صرف سیریا نہیں، سرزمین شام سے جو مراد ہے وہ سیریا، فلسطین اور لبنان، جارڈن، یہ اس کو دیار شام کہا جاتا ہے، اس کے جو سب سے بڑے محدث تھے جن کا نام ہے شیخ بدر الدین حسنی رضی اللہ عنہ،
ان کے تمام دروس میں نے اپنے اس انسائکلوپیڈیا میں جمع کیے ہیں. کم مجلد سیدھی ہے؟ 5 مجلدات اور یہ بھی 5 جلدوں پر ہے حضرت کا، یہ 5 جلدوں پر. وباقي 3. اور اس کے اگر ہم صفحے دیکھتے ہیں تو یہ تقریباً اس کے جو صفحے ہیں 642، ایک جلد کے 642 اس کے صفحے ہیں. اور اسی طرح سے اس کی جو ہے 4 جلدیں اور بھی ہیں، اس کی 4 جلدیں وہ اور بھی ہیں ماشاء اللہ. ثم كتبت في التاريخ نام سیدھی. الإسلامي، فألفت عن الشخصيات الإسلامية الكبيرة في سماء الإسلام. میں نے تاریخ اسلام کے ان عظیم شخصیات پر پھر قلم میں نے اٹھایا کہ جن کے نور اور ان کے فنون اور ان کے علوم سے پورا جہاں آج جگمگا رہا ہے. سیدھی کم مجلد حضرت؟ 7 مجلدات. تو یہ 7 جلدوں پر میری یہ تالیف ہے، 7 جلدوں پر. اور یہ میرے سامنے کتاب جو ہے یہ ابھی غالباً پیک ہے، اس پر بائنڈ ہوئی ہے. تو اس کے بھی صفحے میرے حساب سے تقریباً کچھ 650-700 صفحے پر یہ مشتمل ہوگی. اور اس کی جو ہے وہ ٹوٹل حضرت نے جو فرمایا کہ 7 جلدیں. ثم كتبت بفضل الله في التصوف. اور پھر میں نے تصوف پر قلم اٹھایا. تصوف، صوفیہ، علم تصوف. آہستہ آہستہ تو یہ اب ہر جگہ پہ مفقود ہوتا جا رہا ہے. تصوف کے نام پر ہمارے یہاں پر خرافات تو بہت زیادہ ہو گئی، لیکن یہ ہیں حقیقت میں وہ لوگ کہ جو شریعت کے بھی عالم ہیں اور حقیقت، معرفت اور تصوف کے بھی عالم ہیں. اس وقت خود حضرت جو ہے دنیا صوفیت میں آپ کو امام مانا جاتا ہے. دنیا صوفیت کے امام حضرت کا یہ انسائکلوپیڈیا ہے علم تصوف میں. کم مجلد سیدھی؟ التصوف 9. تو اس میں 9 جلدیں ہیں. یہ انسائکلوپیڈیا جو ہے اس کی 9 جلدیں ہیں. اور اس کے جو صفحات ہیں یہ 568 صفحے اس کے ہیں. اور یہ 9 جلدیں ہیں اس کی. موسوعۃ التصوف اس کی 9 جلدیں ہیں. اور ہر جلد جو ہے وہ ضخامت میں اسی طرح سے. ثم تاريخ حياتي، الخطب التي خطبتها على المنابر. ماشاء اللہ، یعنی کمان الفت ماذا. طبعا تقریریں تو بہت ہوتی ہیں اور مقرر بھی بڑی بڑی تقریریں کر جاتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں جتنے بھی خطاب کیے ان تمام خطاب کو نہ صرف لفظوں میں بلکہ میں نے اس کو کتابی صورت میں بھی جمع کیا. اور یہ میرے عمر بھر کے وہ خطاب ہیں جو میں نے جہاں بھر میں کیے ہیں. سیدھی کم مجلد حضرت؟ خطب ودروس ومحاضرات. اس میں میرے خطبے بھی ہیں، درس بھی ہیں، اور جو میں نے لیکچرز دیے میرے لیکچرز بھی ہیں. کم موضوع 14 مجلدا. اور ماشاء اللہ اس کی 14 جلدیں ہیں. اور اس کی ایک جلد جو ہے اس میں یہ 380 صفحے پر ہے. یہ جلد 380 صفحے پر. اور اسی طرح سے 13 جلدیں اور ہیں کہ جو حضرت کے جہاں بھر میں تقاریر، لیکچرز، درس آپ نے دیے وہ اس میں جمع ہیں سارے. اور میں اسی پر ایک بات یہ کہوں گا کہ کاش کہ اللہ پاک ہمیں یہ جتنے بھی بیان کرنے والے مقرر، خطبہ اور واعظ ہیں وہ اگر اسی طرح سے اپنی تقاریر کو تیار کر کے دلائل اور براہین سے سجا کر اگر وہ اس کو بیان کریں تو ساتھ میں ایک کام یہ ہو جائے گا کہ لفظوں کی جو ایک سجاوٹ تھی اس کو تو آپ نے لوگوں تک پہنچا دیا اور وہ ہوا میں چلے گئے، لیکن اگر ہم لوگوں نے اپنے ان لفظوں کو جمع کر لیا تو امت کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ علم کا ایک ذخیرہ ہوگا. تو میں اپنے ان تمام خطبہ اور واعظ اور جو داعی ہیں حضرت کے اس کارنامے پر میں کہوں گا کہ وہ بھی کوشش کریں اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے تمام بیانات جو عوام میں ہم کرتے ہیں، اپنے درس، لیکچرز، ان کو ہم تحریری طور پر بھی لے آئیں تو علم کا ایک بہت بڑا سمندر جو ہے وہ امت کے لیے اور قبر میں جانے کے بعد انشاءاللہ ایصال ثواب اور صدقہ جاریہ کے لیے ہم چھوڑ کر جائیں گے.
ثم خلال مسيرتي الحياتية كتبت موسوعة في الفقه الشافعي. يعني هذا حياتية كيف 40 سنة. الله. خلال 40 سنة كتبت 21 مجلدا في الفقه. میں نے اپنی زندگی کے 40 سنہ سے دی، نعم. میں نے اپنی زندگی کے 40 سال جس فن کو میں نے چاہا، میرا اختصاص اور مجھے جس کا شوق ہے وہ ہے فقہ شافعی. میں نے فقہ شافعی پر قلم اٹھایا اور زندگی کے 40 سال، 40 دن نہیں، 40 سال میں نے اس پر کام کیا. تب جا کر 21 جلدیں میں نے فقہ شافعی پر یہ مرتب کی ہیں جو میرے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہیں. یہ 21 جلدیں ہیں موسوعہ الفقہ الشافعی. اگر اس کے ہم صفحات دیکھتے ہیں موسوعہ الفقہ شافعی کے، تو جو ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس کے بھی صفحات بہت زیادہ ہیں، اور یہ ایک جلد ہے. اگر اس ایک جلد کے جو صفحات ہمارے سامنے ہیں، اچھا یہ اصل میں اس کے اندر مختلف ہیں، تو مختلف حضرت کے جو رسائل ہیں فقہ شافعی پہ وہ اس کے اندر موجود ہیں. کسی کے 80 صفحے ہیں، کسی کے 100 صفحے ہیں. تو میرے حساب سے تقریباً اگر ان ساروں کو جمع کر لیا جائے تو یہ بھی تقریباً 500-600 صفحے اس کے بنتے ہیں، اور یہ 21 جلدیں ہیں. 21 بہت بڑا کام. حضرت نے فرمایا میں نے زندگی کے 40 سال فقہ شافعی کو دیے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کی پوری زندگی بولا تو قرآن اور نبی کا فرمان، اور ہاتھ اگر حرکت میں آئے تو قرآن ہی لکھا، حدیثیں لکھی ہیں. سیدھی آئے موسوعات، غیر موسوعات ماذا كتبتم؟ لي موقع على الانترنت المؤلفات كلها نازلة عليه. میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ تو آپ کے ساتھ انسائکلوپیڈیا ہو گئے، اس کے علاوہ آپ کی جو تحریری خدمات ہیں وہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ میرا نیٹ پر وہ ہے، ای میل ہے میری سائٹ ہے اور ویب سائٹ ہے میری. تو میری ویب سائٹ پر میری تمام جو تصانیف وغیرہ وہ موجود ہیں. اذا فی حدا یرید ان یشاہد نعم. انتم ماذا تقول؟ يعني من أراد الاطلاع على هذا التأليف العلمي عنده مصدرين: الأول الموقع على الانترنت والثاني على اليوتيوب. میرے ایک تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری ان کتابوں سے وہ استفادہ کرنا چاہتا ہے پورے جہاں میں، تو 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ویب سائٹ ہے میری ویب سائٹ پر چلا جائے اور وہاں پر وہ میری ساری کتابوں کو پڑھ سکتا ہے، یا پھر دوسرا ہے یوٹیوب پر. نام سے دی باسم شو، شكرا لكم. باسم شو یعنی باسم ویب سائٹ الشيخ الدكتور عبد العزيز الخطيب. الشيخ الدكتور عبد العزيز الخطيب. بالعربي إذا يكتب الحسني. نعم. بالعربي يكتب يطلع أم بالإنجليزي أيضا؟ لا، بالعربي. اگر عربی میں آپ اس کو سرچ کریں گے گوگل پہ جا کے الشیخ الدکتور عبد العزیز الخطیب الحسنی، تو حضرت کی ویب سائٹ آپ کے سامنے ہوگی. اور اسی طرح سے یوٹیوب پر حضرت کا پیج ہے سیدی باسم یوٹیوب نفس الاسم، نفس الاسم. اور یوٹیوب پر بھی اسی نام کے ساتھ حضرت کا پیج ہے الشیخ الدکتور عبد العزیز الخطیب الحسنی. میں ابھی اپنے آپ کو کائنات کا خوش نصیب ترین میں انسان سمجھ رہا ہوں، اور میں رش کر رہا ہوں اپنی قسمت پہ کہ کیسے اللہ کے ولیوں سے اس مبارک زمین میں، نبیوں کی زمین پر دمشق میں اللہ نے مجھ کو ایسے ولیوں کا جو ہے وہ سایہ عطا کیا، اور ان کے ذریعے سے فقیر نے پورے جہاں کو ایسے بزرگوں کا جو ہے وہ تعارف پیش کیا. اللہ پاک ان بزرگوں کی عمر کو دراز فرمائے، ان کا سایہ ہمیشہ ہم پر دراز رہے، اور ان کی خدمت جو ہم کر سکتے ہیں اللہ پاک ہمیں کرنے کی وہ توفیق عطا کرے.
اور ان کے جو علوم ہیں ان علوم سے اللہ پاک پورے جہاں کو فیض عام ان کا جو ہے وہ امت مسلمہ پر جاری اور ساری رہے۔ تو میں سمجھوں گا کہ اپنے تمام دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے، اور بالخصوص عزت کے چاہنے والوں سے کہ عزت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ عزت کی عمر کو دراز کرے، اللہ پاک عزت کو مکمل شفا اور صحت تام جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اور آج کی اس ٹرانسمیشن میں ایک انوکھی تھی، میں نے کہا حضرت کی کتابوں سے پتہ چلے کہ آپ جس بزرگ سے محبت کرتے ہیں وہ صرف اپنے حسب اور نسب پر ہی نہیں، بلکہ اللہ نے جس کو حسب، نسب، علم، عمل، تقوی، زہد، صلاحیت اور خطابت، جرت، حق گوئی اور یہ تمام چیزوں کی جو ہیں اعلیٰ اور کامل صفاتیں رب ذوالجلال نے عطا فرمائی، اور خود حضرت نے فرمایا یہ سب مجھ پر میرے والد کی خدمت اور میرے باپ کی دعائیں ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی کرے اور ہمیں ان کا خدمت گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ لائیو فرام ڈماسکس سیریا سے اجازت چاہوں گا، اپنے ہوسٹ عامر اخلاق صدیقی شامی کو اجازت دیجیے۔ اگلی کسی انوکھی ٹرانسمیشن کے ساتھ پھر دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، 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 سب سے اولا والا۔ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا۔ جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔